کے اندر پروسیکیوٹر نیب کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے اور خواجہ حارث صاحب کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ ہو گئی, سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, لیکن ایٹماسفیئر وشیٹ ہو جاتا ہے. اور بھی میرا خیال ہے انڈیکیٹ کرتی ہوں گی چیزیں کہ کتنا ٹینس قسم کا ماحول ہے عدالت کے اندر. تو جو بات ہو رہی تھی وٹنس کے حوالے سے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کراس ایگزامن کر رہے ہیں اور آپ اسے کہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو, تم سچ بولو, سچ کی بات کرو, بہت کمپلیکیٹ ہوتا ہے جھوٹ, تو یہ کورٹ کے ڈیکورم کے مطابق بات ہے یا اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا ہے؟ دیکھیں جی, جب کراس ایگزامینیشن ایک آرٹ ہے, یہ بھی ایک طرح سے ڈرامہ ہے. آپ نے جو وٹنس ہے, جو ڈیفینس کا جو وکیل ہوتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے خلاف وٹنس آئے اس کو وہ اتنا ڈیمولش کرے, اتنا ڈیمورلائز کرے, اتنا خراب کرے, غصہ دلا دے, بھلا دے چیزیں وغیرہ وغیرہ. یہ پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں وکیل عموماً اس قسم کے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں, آپ نے تو جھوٹ بولا, یا کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ وٹنس کو کسی اور سائڈ پہ لے جائیں تاکہ وہ اپنا جو مین سٹیٹمنٹ ہے وہ بھول جائیں. تو میرا خیال ہے یہ کیس میں ٹینشن بھی ضرور ہوگی. اٹ از پارٹ آف دا گیم. اس کو کوئی آپ اتنا زیادہ نہ کریں. اور پلس آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کیس بڑا ایک ٹینشن تو ہوگی ضرور. تو اس میں اور ہوتا یہی ہے عموماً کہ جب ڈیفینس اٹیک کرتی ہے وٹنس پہ, پروسیکیوشن کا کام ہے کہ اپنے وٹنس کو وہ سیف گارڈ کرے, اس کا احتیاط رکھے اور اس کی ڈیفینس میں کوشش کرے کہ وہ اس کو واپس اپنے ٹریک پہ ہی رکھے. یہ بھی اللیگل نہیں ہے. یہ بھی اللیگل نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیب پروسیکیوٹر صاحب نے انٹرونشن کی اور کہا کہ خالد صاحب دیکھیے آپ اس طرح بات مت کیجئے وٹنس سے, تو وہ بھی مناسب تھا, قانون کے مطابق تھا. اور قانون کے پیرائے سے کراس ایگزامینیشن کے جو قوانین ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سارے سوال آپ پوچھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ ایک مرڈر ٹرائل کر رہے ہیں تو آپ جا کے تو اس کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کھانا کیا کھایا یا آپ نے 2 کاریں کیوں رکھی. وہ irrelevant ہو جاتا ہے. اور عدالت کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے سوالوں کو کہے کہ بھئی آپ یہ والے سوال نہیں پوچھ سکتے وٹنس سے. تو اس